اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل پاک شادی خانہ آبادی کے حسین موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس محفل کو حضور کے صدقے میں قبول فرمائے۔ عالم ربانی خطیب سیسان مولانا عبدالرحیم صاحب برکاتی، دیگر حاضران محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا حضور آفتاب رسالت مہتاب نبوت کائنات کی زینت کونین کی رحمت مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم حضور احمد مجتبی کملی والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں عقیدت محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں جم کر ہدیہ درود پیش کرے اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدین وعلی آل سیدنا مولانا محمدین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی سیرت کائنات انسانیت کے ہر طبقے کے لیے، امت کے ہر فرد کے لیے اور کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے حضور کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور کی سیرت میں مجھے ہدایت نہیں مل رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو خلق اور خلق کے اعتبار سے اعلیٰ پیدا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صورت اور سیرت کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ آپ کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں اور آپ کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں۔ اسی لیے تو حسن رضا خان فرماتے ہیں، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جہاں گزر ہوتا گیا، وہاں رحمت خداوندی کی برسات ہوتی گئی، اور آپ کے دامن رحمت کے طفیل کائنات کا مقدر چمک اٹھا اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو صراط مستقیم کی دولت نصیب ہو گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے لیے جو ہے رہبر ہے، رہنما ہے۔ ہر انسان آپ کی ذات سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس باپ کی سیرت کو دیکھیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند دلبر سے والدین کے آداب کو سیکھے۔ اگر کوئی بیٹا ہے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کی جو ہے ان کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کوئی دوستی کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا چاہتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا و مولا ماوا و ملجا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رفاقت کا درس لے۔ اگر کوئی فاقہ مست ہے تو جنگ خندق پر پیٹ پر پتھر باندھنے والے سے دیکھے کہ جو ہے کس طرح لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اگر کوئی مولم ہے تو مولم میں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پورنو زندگی کو دیکھا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کو نمونہ بنایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر ہے،
اور 25 سال کی عمر کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ پیش آیا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کون کرے گا؟ 4 بڑے بڑے خاندان تھے. ایک خاندان یہ کہہ رہا تھا کہ میں نصب کروں گا، دوسرا خاندان یہ کہہ رہا تھا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کروں گا. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل تھے کہ میرے آقا کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں تھا. لوگوں نے مشورہ کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا، سب سے پہلے حرم کعبہ میں جو آئے گا، وہی اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرے گا. یہ بات طے ہو گئی. لیکن جب کل صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں وہ ہمارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. نام میرے آقا کے حصے میں آیا تھا. میرے آقا حرم کعبہ میں سب سے پہلے پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو لے کر چل نہیں پڑے کہ میں خانہ کعبہ میں نصب کر دوں، بلکہ میرے آقا نے ان بڑے بڑے خاندانوں کو بلایا. کہا 4 قبیلے والے کے سردار آگے بڑھو. آگے آئے. میرے آقا نے ان کو چادر سونپی. کہا سب ایک ایک کونا پکڑو. میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس میں ڈالا اور پھر کہا 4 خاندان والے چادر کا کونا پکڑ کر آؤ اور حجر اسود کے قریب پہنچو. جب وہ حجر اسود کے قریب پہنچے میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے وہ پتھر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. اسی لیے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دامن رسول ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، غلامی رسول کا پٹا ہمارے گلے میں نہیں تھا، ہماری حالت یہ تھی ہم اپنی بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ قبر کے حوالے کر دیا کرتے تھے. لیکن جب دامن رسول ہمارے ہاتھ میں آیا، غلامی رسول کا پٹا ہمارے گلے میں آیا، آج حالت یہ ہے کہ سارے مدینے والے سو رہے ہیں اور عمر پہرا دیتے نظر آ رہے ہیں. وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کا وقت ہے، مدینہ منورہ میں گشت کرتے کرتے ایک گلی سے گزرے. دیکھا گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے. سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب پہنچے. کان لگا کر آواز سنی تو اندر سے آواز آ رہی تھی. ماں کہہ رہی تھی بیٹا دودھ کم ہے، دودھ میں پانی ملا دے تاکہ ہم مدینے میں پہنچا سکیں. بیٹی نے کہا نہیں ماں، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اگر فاروق اعظم کو پتا چلا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملا دیا ہے تو فاروق اعظم کے درے سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا. ماں نے کہا بیٹی وہ امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ ہے، نہ جانے کہاں ہوں گے، انہیں تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے. آخرکار ماں اصرار کر رہی ہے، بیٹی منع کر رہی ہے. آخرکار بیٹی نے کہا ماں صحیح بات ہے، اگر فاروق اعظم نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ کہاں سے تعلیم، کس کی تعلیم کا نتیجہ تھا؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تھا. اور حضرات گرامی میں آپ کو بتاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے. صدیق اکبر کے زمانے میں فاروق اعظم صدیق اکبر کے گھر آئے. وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا. آپ نے رجسٹر کھولا تو اس میں بیواؤں کے نام لکھے تھے اور ساتھ میں مدد کرنے والوں کے نام بھی لکھے تھے کہ فلاں بیوہ کی یہ مدد کرتے ہیں، فلاں بیوہ کی فلاں یتیم کی یہ مدد کرتے ہیں. ایک جگہ پر ایک ضعیفہ کا نام لکھا تھا، بیوہ کا نام لکھا تھا، لیکن مدد کرنے والے کا نام نہیں لکھا تھا، جگہ خالی تھی. فاروق اعظم نے وہاں اپنا نام لکھ دیا کہ اس بیوہ کی میں مدد کروں گا. آپ نے نام لکھ دیا. رات کا وقت ہوا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اس ضعیفہ کے گھر پہنچے. جیسے ہی پہنچے تو کیا دیکھا، آپ کے پہنچنے سے پہلے کسی نے کام کر دیا. باسر جو ہے برتن بھی مانج دیے ہیں، کپڑے بھی دھو دیے ہیں، کھانا بھی بنا دیا ہے، سب کچھ کام ہو گیا. آپ حیران ہو گئے، نام تو میرا لکھا ہوا ہے، میں نے نام لکھا ہے، اس کی مدد میں کروں گا، لیکن میرے آنے سے پہلے کوئی پہنچ گیا اور کسی نے کام کر دیا. دوسری رات آپ جب داخل ہوئے، دوسرے دن جب آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ آج بھی آپ کے پہنچنے سے پہلے کسی نے کام کر دیا. آپ حیران رہے ہو گئے کہ میرا نام تو میرا لکھا
کر دیا تھا، آج بھی کسی نے کام کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے اس ضعیفہ سے پوچھا، اے اللہ کی بندی یہ تو بتا کون آ کر تیرا کام کر جاتا ہے؟ اس ضعیفہ نے کہا، اے آنے والے اللہ کے بندے سنو، میں تو نابینا ہوں، آنکھوں سے معذور ہوں، مجھے پتا نہیں ہے۔ آنے والا آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، میں دروازہ کھول کر پردے میں چلی جاتی ہوں۔ آنے والا آتا ہے، برتن بھی مانگ دیتا ہے، کپڑے بھی دھو دیتا ہے، کھانا بھی بنا دیتا ہے اور مجھے پیش بھی کر دیتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے کون آتا ہے۔ حضرات گرامی، فاروق اعظم کے دل میں شوق پیدا ہوا، میں دیکھوں تو صحیح یہ کون خدمت کرتا ہے۔ تیسری رات کو فاروق اعظم وقت سے پہلے پہنچ گئے اور آپ کی یہ تمنا تھی میں دیکھوں تو صحیح کون خدمت کرتا ہے۔ آپ وقت سے پہلے پہنچے، جب تیسری رات کو آپ جلدی آ گئے، دروازہ بند ہے، آپ ایک کونے میں چھپ کر کھڑے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کون ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے، رات کا وقت آتا ہے، آنے والا آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، چہرے پر نقاب ہے۔ جب آنے والا آیا، دروازہ کھولا، فاروق اعظم نے اس کو پکڑ لیا، کہا آنے والے کون ہے، نام بتاؤ یا چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ حضرات گرامی، جب نقاب ہٹایا تو کیا دیکھا؟ اس ضعیفہ کی خدمت کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ضعیفہ کی خدمت آپ کر رہے ہیں۔ چہرے پر نقاب ہٹائی، فاروق اعظم سوچ میں پڑ گئے کہ اے فاروق صدیق اکبر آپ کہاں ہاں؟ پھر کیا دیکھا؟ آپ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، پیدل چل رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے پوچھ لیا، اے امیر المومنین، رات کے وقت مدینے کے اندر رستے میں نوکیلے پتھر ہیں اور آپ رات کے وقت جو ہے پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا ہے، چپل بھی نہیں پہنا ہے، آپ نے جو ہے آپ بھول گئے یا جان بوجھ کر نہیں پہنا؟ تو صدیق اکبر کا جواب سنیے، کہا میں نے جان بوجھ کر جوتا نہیں پہنا ہے۔ کہا اے امیر المومنین، اے صدیق اکبر، آپ نے جان بوجھ کر کیوں جوتا نہیں پہنا؟ کہا اس لیے کہ رات کے وقت میرے آقا کے غلام مدینے میں سو رہے ہوں گے اور میں جوتا پہن کر مدینہ کی گلیوں میں چلوں گا تو میرے جوتے کی آواز سے میرے آقا کے غلاموں کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ اب اندازہ لگاؤ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت آپ مدینہ کی گلیوں سے چل رہے ہیں، جوتا نہیں پہن رہے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کے غلاموں کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، شادی ہوتی ہے یا دوسری تقریب ہوتی ہے، ہم جو ہے ڈی جے بجاتے ہیں یا ہم جو ہے ناچ گانا کرتے ہیں اور ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن صدیق اکبر سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ رات کے وقت آپ جوتا بھی نہیں پہنتے تاکہ آقا کی امت کو نیند میں خلل نہ پڑ پائے۔ حضرات گرامی دیکھیے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوہ حسنہ پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا تھا۔ آج یہاں پر شادیاں ہیں، 2 لڑکیوں کی شادی ہے اور حضرات گرامی جس جگہ پر ذکر رسول ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو فالج کا لقوہ پڑ گیا، فالج میں مبتلا ہو گئے، آپ کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ آپ نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے جو ہے ڈاکٹروں سے آپ نے علاج کروایا، اس کے باوجود بھی آپ کا مرض بڑھتا چلا گیا، آپ کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ حضرت شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے تھے، دل میں سوچنے لگے کہ میں نے جہاں کے طبیبوں کا علاج کرایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، کاش میں آج آقا کریم کا ذکر کر کر دیکھ لوں، اس لیے کہ حضور کا ذکر جو ہے ہر مریضوں کی دوا ہے، حضور کا ذکر لا علاج بیماری کی دوا ہے۔ آج میں حضور کا ذکر کر کر دیکھ لوں۔ حضرات گرامی، وہ امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے حضور کی شان میں نعت لکھتے ہیں، نعت جب مکمل ہو جاتی ہے آپ نے نعت لکھی اور حضور کی شان میں نعت لکھنے کے بعد جب نعت مکمل ہو گئی تو آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ نعت لکھنے کے بعد امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سو گئے، جیسے ہی سوئے خواب میں میرا آقا کا دیدار نصیب ہوا۔
حضور کا دیدار نصیب ہوا. میرے آقا نے فرمایا اے سرف الدین تو نے میری شان میں جو قصیدہ لکھا ہے وہ مجھے سناؤ. امام سرف الدین بوصیری نے خواب میں حضور کی شان میں جو نعت لکھی تھی وہ سنائی. میرے آقا خوش ہو گئے. جیسی میرے آقا خوش ہوئے حضرات گرامی میرے آقا نے اپنا نورانی دست رحمت حضرت امام سرف الدین بوصیری کے بدن پر پھیرا اور بدن پر پھیرنے کے بعد میرے آقا نے خوش ہو کر اپنی چادر ان کو عطا فرمائی. جیسی چادر عطا فرمائی آنکھ کھل گئی. خواب سے بیدار ہو گئے. آنکھ کھلی کیا دیکھا خواب میں جو میرے آقا نے چادر آپ کو عطا فرمائی تھی وہ چادر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اور میرے آقا نے دست رحمت ان کے بدن پر ڈالا تھا. حضرات گرامی ڈالنا تھا کہ آپ بالکل تندرست ہو جاتے ہیں. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفلیں ہیں. اور حضرات گرامی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے آنے سے پہلے ماحول بھیانک ماحول تھا. لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ جب ایک بیٹی رخصت ہوتی ہے باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ماں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں رشتہ داروں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو جو مقام دیا ہے. حضرات گرامی بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ خوشیاں مناتے ہیں اس لیے کہ ہمارے گھر میں رحمت کا نزول ہو گیا ہے. پھر وہی بیٹی جوان ہوتی ہے لوگ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. پھر جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو حضرات گرامی جب وہ بچپن ایک عالم ہوتا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پھر حضرات گرامی شوہر کی خدمت کرتی ہے تو شوہر کی خدمت کرتے کرتے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. پھر قسمت کے ساتھ دیکھیے کہ اس کی یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دیتا ہے. تو یہ میرے آقا نے جو ہے انعام عطا فرمایا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. رب تعالیٰ شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جس جگہ پر یہ شادی خانہ آبادی کی محفل رکھی گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو حضور کے صدقے میں قبول فرمائے اور دلہا دلہنوں میں آپس میں محبت عطا فرمائے آپس میں پیار محبت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. باپ اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین.